إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی ایک مقررہ وقت کے لیے محدود فرمائی ہے. یہ زندگی ایک امانت ہے اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ دینے والے کی جو رضامندی ہو اسی کے مطابق اس کو گزارا جائے. اور یہ امانت میں خیانت ہوگی کہ اگر ہم زندگی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں یا دینے والے کا جو حکم ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کریں. موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی مسلمان یا غیر مسلم انکار نہیں کرتا. فرق اگر ہے تو اس بات میں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد جب اجل مسمى جو وقت مقررہ اس کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے گا تاکہ اس کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب وہاں پر اس کے سامنے دیا جا سکے. اور جو اجل مسمى ہے اس سے کوئی بھی شخص ایک گھڑی برابر ایک لمحہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کہ جب وہ وقت مقررہ جو ہے وہ اگر آ جائے تو پھر گھڑی برابر لمحہ برابر ایک سیکنڈ کے برابر تقدیم و تاخیر کا امکان نہیں. اور جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ جس موت سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ اجل مسمى جس سے بچنا چاہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں؟ یا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا کسی کا 60 سال وہ 61 سال زندگی گزارے؟ یا یہ ممکن ہے کہ اس سے 1 سال کم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت اس کے لیے محدود کر دیا گیا اس میں ایک لمحہ برابر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کہ جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون پھر ایک ایسی ہستی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اللہ رب العالمین کی طرف. اور وہ ساری چیزیں انسان کی زندگی آن دی ریکارڈ ہے. کوئی کام آف دی ریکارڈ یہاں پر نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے کریں لوگوں سے چھپ کر کریں جائز کام کریں یا ناجائز کام کریں وہ سارا کام ریکارڈ پر آ رہا ہے. اور قیامت کے دن وہی ریکارڈ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس کو دیکھ کر انسان تڑپے گا اور اس وقت حسرت کرے گا کہ عجیب و غریب یہ ریکارڈ ہے نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ اس کے اندر کوئی صغیرہ اور کبیرہ چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو. میں نے جو کام لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی اس میں موجود ہیں جو لوگوں سے چھپ چھپا کر کیے وہ بھی اس کے اندر درج ہیں. کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا نہیں ہے جو اس سے مس ہو گیا ہو. اب میرا کیا بنے گا؟ اب میرا کیا حال ہوگا؟ اور وہ اللہ جو عالم الغیب ہے وہ ریکارڈ کے بغیر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے تو معلوم ہے کس نے یہ زندگی کیسے گزاری. مگر اس کے باوجود ایک سسٹم اس نے خود بنایا ایک نظام اس نے بنایا کہ ریکارڈ بھی تیار کیا جائے اور وہ ریکارڈ کرامن کاتبین کی طرف سے
معزز آنریبل محترم فرشتوں کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے، جو ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتے اپنی طرف سے، جو جیسے ہے ویسے ہی اس ریکارڈ کے اندر وہ اس کو درج کریں گے۔ اور جب اجل مسمى آ جائے تو پھر آدمی پیچھے نہیں آ سکتا، اس کی روح واپس نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ وہ آگے ہی آگے جائے گا، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد حشر، اور حشر کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت یا جہنم کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر معمولی خیر کا کام ہوگا تو اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر اس نے برائی کی وہ ریکارڈ میں آ رہا ہے، اور اس کا وہاں پر اللہ رب العالمین کے پاس اس کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے موت سے بچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ موت سے بچا نہیں جا سکتا، موت کی تیاری کی بات۔ اسی لیے کہا گیا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، کہ تم موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرو، جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی عیش و عشرت سامانیاں یہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہ کب ختم ہوں گی؟ جب سانس کا رشتہ انسان سے جدا ہو جائے۔ اس کے بعد گھر وہیں پر رہے گا، لیکچوری بنگلہ وہیں پر رہے گا، اس کا بینک بیلنس یہیں پر رہے گا، اس کی دھن دولت ساری چیزیں یہیں پر رہیں گی، مگر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب وہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ عقل مند، کلیور، برینی آدمی کون ہے؟ کہا گیا کہ ہوشیار اور دانا آدمی وہ نہیں ہے جو موت کو ہٹانا چاہے، کیونکہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والے مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور عاجز، نادان، بے وقوف آدمی وہ ہے جو تیاری کے بغیر صرف تمنا کرے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان لوگوں سے جنہوں نے زندگی میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، اور اگر جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے شدید پکڑنے والا بھی ہے، عذاب بھی دینے والا ہے، ان کے لیے گرفتار بھی کرنے والا ہے، شدید العقاب بھی ہے وہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر دنیا کی زندگی کو کوئی امانت کے طور پر گزارے اس کے لیے غفور الرحیم، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرے، اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر زندگی بسر کرے، تو پھر اس کے لیے اس کا عذاب بھی اتنا ہی سخت رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے موت کی تیاری، تو موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ پہلی چیز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور دوسری چیز آنے والے لمحات کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے ہم کچھ انویسٹمنٹ کریں، ہم کچھ اس کے لیے جمع کریں۔ سرمایہ کاری دنیا میں آدمی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل کی فکر میں آدمی کیا کچھ محنت نہیں کرتا۔ یہاں جو اکثر و بیشتر لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنے ملک، وطن، دوست، احباب کو چھوڑ کر آئے، یہی کل کی فکر ان کو یہاں پر لے آئی کہ ہمارا آج سے آنے والا کل یہ بہتر ہو جائے، ہماری زندگی ذرا کمفرٹیبل ہو جائے، ہمارا لائف سٹینڈرڈ ذرا بہتر ہو جائے۔ اسی جستجو میں اتنی محنت، اتنی تگودو اور اتنا سفر لوگوں نے کیا، اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ بس اب مجھے میری منزل مل گئی، بلکہ ہر بھائی اور بہن کی یہ خواہش ہے کہ وہ کل کو آج سے بہتر بنائے۔ اس کے لیے آدمی کہیں کمیٹیاں ڈال رہا ہے، کہیں اس کے لیے کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے، کہیں کوئی پراپرٹی کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ تاکہ آنے والے دنوں میں وہ کام آ سکے، تاکہ وہ کوئی اچھا اس کے لیے مستقبل بن سکے۔ اسی کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، اسی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ تم اس کل کی تو فکر کر رہے ہو، لیکن اس کل کی بھی فکر کرو
جس کے بعد پھر دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ تم وہ کل کی فکر کرو جس کے بعد دوبارہ کوئی کل نہیں آئے گا، یعنی موت، اور موت کے بعد کی فکر، اور اس کے لیے کوئی چیز بناؤ۔ اور وہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے سے، صدقہ جاریہ کے ذریعے سے، اپنے پیچھے نیک کام چھوڑ کر جانے کے ذریعے سے۔ اعمال صالحہ، آدمی جو زندگی میں اپنے لیے عمل کیا وہ مرنے کے بعد یقیناً اس کے لیے راحت کا باعث بنیں گے، قبر کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، محشر کے سوال و جواب کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو انسان اپنی توجہ سے، اپنی محنت سے، اپنی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کر جائے۔ جیسے یہ مسجد ہے، کوئی اور مسجد، کوئی اور مدرسہ، کوئی اور راہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ پہنچانے والا کام، وہ جب تک دنیا میں باقی رہے گا کرنے والے کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا ہوگا، مگر چند لوگوں کے نام شاید ہمیں معلوم ہیں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خاموشی سے تعاون کیے ہوں، جن کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ مگر جب تک اس مسجد سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا برابر اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہیں پر پانی کا انتظام کروا دے، ٹیوب ویل کا، کنویں کا انتظام کروا دے، مخلوق کو چاہے چرند پرند، حیوانات، مویشی، کوئی بھی اس سے ایک بوند سے بھی فائدہ اٹھائیں گے تو وہ بنانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا اس کے لیے۔ اگر کوئی کسی مدرسے کے لیے محنت کرتا ہے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کرنے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا اس کے لیے۔ ہم اس دنیا کو بہتر بنانے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں، اس دنیا کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں، اس دنیا کے لیے ہم خرچ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے کم ہو جائیں گے، حالانکہ یہ پیسے کم نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور وہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے صدقہ جاریہ کی ایک شکل، ایسا علم، ایسا نالج اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، اور ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جاؤ جو مرنے کے بعد دعا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صدقہ جاریہ کی شکلیں بتائی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان تینوں کیٹیگریز، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ مرنے کے بعد نامہ اعمال کو کلوز کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز نہ فائدہ پہنچاتی ہے پھر نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے، مگر کچھ کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وہ یہی چیزیں ہیں صدقۃ جاریہ، چیریٹیبل کام جس کے اثرات باقی رہیں، وہ فائدہ پہنچائے گا مرنے کے بعد بھی، اور علم ينتفع به، ایسا نالج، ایسا علم پیچھے چھوڑ جاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، وہ فائدہ پہنچائے گا مرنے کے بعد۔ آپ دیکھ لیجئے بہت ساری کتابیں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ لکھنے والے موجود نہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لکھنے والے کو، چھاپنے والے کو، اس کا سبب بننے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جو اہم چیز ہے یہاں پر، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو دعا کر سکے، نیک اولاد، صالح اولاد۔ صالح اولاد دنیا میں راحت کا ذریعہ بنتی ہے، صالح اولاد مرنے کے بعد قبر کی منزل کو آسان بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، صالح اولاد میدان محشر کی کٹھن مراحل کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو دعا کر سکے۔ کب دعا کر سکتی ہے نیک اولاد؟ صالح اگر ہو تب، اسے معلوم ہو کہ دعا کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ کتنے جنازے ہم نے اٹینڈ کیے کہ وہاں پر
اولاد پیچھے ٹھہری ہوئی ہے، انہیں نہیں معلوم ابا جان جنہوں نے اپنی ساری زندگی میری بھلائی کے لیے نچوڑ کر رکھ دی، امی جان جو میرے لیے تڑپا کرتی تھیں، یہ ان کی باڈی ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ ان کو سفر آخرت پر اب روانہ کیسے کیا جائے۔ جو باڈی کو سامنے رکھ کر دعائے مغفرت نہ کر سکتا ہو، وہ دفن کرنے کے بعد پھر کیا دعائے مغفرت کر سکے گا؟ لیکن اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس کی ذمہ داری والدین پر بھی ہوگی۔ کیا انہوں نے اولاد کو اس قابل بنایا کہ وہ دعائے مغفرت کر سکیں؟ اگر انہوں نے کوشش کی تو ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس پورا پورا ان کو ملے گا، لیکن اگر انہوں نے کوشش نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی باس پرس بھی اسی طرح سے ہوگی، سخت گرفت ہوگی، وہاں پر ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے جس پر ہمیں اس ماحول میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ وہ دین کو سمجھے؟ کیا اس قابل ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی راحت اور آسانی کا ذریعہ بن سکے؟ اگر نہیں تو وقت جانے سے پہلے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوگی، اور تیاری بھی ایسی جیسی حدیث میں بتایا گیا، جس کے اندر ایک وصیت کا خاص طور پر پہلو ہے کہ آدمی اگر کسی مسئلے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو کہا گیا کہ اس کو 2 رات کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی خاص چیز آپ بتانا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو ان رائٹنگ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ کیوں یہ بات بتائی گئی کہ 2 رات کا بھی انتظار نہ کرو؟ اس لیے کہ اجل مسمہ کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آج ہم صحت تندرستی کے ساتھ بستر پر جا رہے ہیں، لیکن اسی صحت اور تندرستی کے ساتھ صبح بیدار ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم گھر سے نکل رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، لیکن واپس لوٹ سکیں گے ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو رسک پر مت رکھو۔ اگر کوئی چیز لکھنی ہے، ایڈوائز کرنی ہے، وصیت کرنی ہے، تو ان رائٹنگ کر لیا کرو، تاکہ کل کوئی ایسی بات ہو جائے تو قیامت کے دن افسوس اور پچھتاوا نہ ہو۔ اور پھر یہ ول کئی اعتبار سے ضروری ہے، اولاد کو لڑائی جھگڑے اختلافات سے بچانے کے لیے بھی ضروری، اس ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی ضروری اور فائدہ بخش، اس لیے کہ اس ملک کے قانون سے بہت کم لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قوانین کو کم سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں کے قانون کے حساب سے بھی اگر کوئی مر جائے اور اس کی ایک لمٹ سے زیادہ دولت ہو تو اس میں اسٹیٹ کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، حکومت کا اپنا، ریاست کا اپنا ایک حصہ ہے، اور وہ لے لے گی اس سے۔ اور اس حصے سے اگر آپ بچنا چاہیں تو اسی ملک کے قانون کے اعتبار سے اگر آپ کی ریٹرن ول ہوگی، تحریری شکل میں وصیت ہوگی، تو آپ اس سے قانون کے اعتبار سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے بچوں کو جائز حصہ بھی ملے گا، اور اس کے بعد کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، اور قانون کی زد میں جو چیز آنے والی ہے اس سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ تو یہ سارے فائدے اس وقت ہوں گے جب پراپر طریقے سے وصیت یا ول لکھی ہوئی ہو، اور اگر نہ ہو تو اس سے جھگڑے اور اس سے جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ حصہ باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، یا ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کیسے اس کو تقسیم ہوگا، یہ سارے جو جھگڑے ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک سبب ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرنا، وصیت کی باقاعدہ تیاری نہ کرنا، اور اس کے ساتھ مرنے کے بعد عام طور پر کچھ چیزیں ہم کلچر، ٹریڈیشن کے طور پر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، کلچر اپنی جگہ بہت محترم ہو سکتا ہے، آپ کو آپ کے گاؤں کے رسم و رواج سے محبت ہو سکتی ہے، مگر بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن و سنت کی بات کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کیجیے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دیجیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ کلچر کے لیے قرآن کو چھوڑ دیں، کلچر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں، تو یہ ایک محرومی کا سودا ہوگا۔ جنازے کے موقع پر، تدفین کے موقع پر، اور اس کے بعد کتنے ایسے کام ہیں جو کلچرل ہم کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں وہ نہیں ہے۔ کلچر
اپنے گاؤں کا رواج، اپنے ملک کا رواج، اس کے لیے ہم شریعت کو نیچے کر دیتے ہیں۔ باپ کی وفات ہو گئی، اب بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ غسل کیسے دیا جائے، نہ اس کے لیے وہ سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بیٹی کو نہیں معلوم کہ امی جان کی باڈی کو واش کیسے کیا جائے، نہ وہ سامنے ٹھہرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یا ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، اس کے مقابلے میں اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا دوسرے لوگ آپ کے بیٹے سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ واش کیسے کیا جاتا ہے، وہ قریب تک بھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ جو مرنے والے کے لیے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے سب سے بڑا ذریعہ ہے مغفرت کی دعا کرنے کا، اور وہ جنازے کی نماز 2 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب آ گیا کلچر، اب آ گیا ٹریڈیشن، شریعت ختم ہو گئی، 2 منٹ کے اندر جنازے کی نماز ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ لمبی دعا کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جنازے کی نماز کا مقصد ہی دعا مغفرت، وہ تو آپ نے 2 منٹ میں ختم کر دیا، اور اس کے بعد اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کلچرل دعا ہو گئی، پھر یہ عادت اور روٹین کی دعا ہو گئی۔ جہاں کرنا چاہیے وہاں آپ نے مس کر دیا۔ دعا کا تعلق میرے اور رب العالمین کے درمیان ہوتا ہے۔ دعا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی کہ کسی کی موت ہو جائے، اس کے گھر جاؤں، وہاں ذمہ دار بیٹھا ہوا ہو تو میں کہوں جی دعا کریں اس کے لیے۔ یہ دعا عادت کی ہو گئی، یہ روٹین کی دعا ہو گئی۔ آپ کو اس کو دکھانے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دعا رب العالمین سے کی جاتی ہے۔ جب کسی کی وفات کی اطلاع ملی اسی وقت آپ کو دعا کرنا چاہیے، اور ایک بار نہیں، جب جب میں اپنے لیے دعا کروں، دوستی کا، محبت کا، رشتہ داری کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے لیے بھی میں دعا کرتا رہوں جو مر چکے ہیں، بار بار دعا کرتا رہوں میں جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آ گیا کہتا ہے جی ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھانے والے کو نہیں معلوم کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اور جو ساتھ دینے والے ہیں عام طور پر انہیں بھی نہیں معلوم کہ میں نے کیا ساتھ دیا ہے۔ یہ دعا پھر کیسے ہوئی؟ دعا کے اندر الفاظ سے زیادہ دل کی تڑپ کی ضرورت، دل کے اندر سوز و گداز کی ضرورت ہے۔ وہ دعا آپ تنہائی میں بیٹھیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، وہاں رب العالمین سے آپ دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ پھر اس کے بعد سنت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تدفین کے بعد یا وفات کے بعد سنت یہ بتا رہی ہے کہ جس گھر سے لاش اٹھے اس کے رشتہ دار یا اس کے پڑوسیوں کا یہ کام ہے کہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کریں، کیونکہ ان پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اسلام ہمدردی کا دین ہے، سراپا رحمت کا دین ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اس کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ مگر اس کے برعکس ایک اسی گھر سے لاش اٹھے اور انہی کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو یہ کلچر ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ انہیں کھلاؤ اور ہم جا کر ان سے کھاتے ہیں، تو یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایک گھر سے اس کی والدہ کی لاش اٹھے، اس کے بھائی کی، اس کے بہن کی یا اس کے والد کی لاش اٹھے اور اسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے، کیا یہ شرافت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ شریعت جو رحمت ہے اس کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک کھانا نہیں، 3 دن کے بعد ایک ختم، 10 دن کے بعد دوسرا ختم، 40 دن کے بعد تیسرا ختم، پھر برسی کے نام پر سالانہ ختم۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ کیا یہ پارٹی ہے؟ پارٹی مرنے والے کی خوشی میں کی جا رہی ہے، یا یہ صدقے اور خیرات کا کھانا ہے؟ اگر یہ صدقے کا کھانا ہے تو کیا ہر آدمی کھا سکتا ہے صدقہ؟ اللہ نے آپ کو تونگری عطا فرمائی، آپ کے پاس اپنی دولت ہے، اپنی گاڑی ہے، پھر آپ صدقے کا کھانا کیسے کھا رہے ہیں جا کر؟ اگر وہ صدقے کا ہے تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوا، اور اگر وہ خوشی کا ہے تو گویا مرنے والے سے آپ کو دشمنی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ اور اسی طرح سے موتا یہاں پر ہوئی
ساری فیملی یہاں پر ہے، باڈی کو بھیجا جا رہا ہے ملک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تاکہ وہاں تدفین کی جائے۔ ضرورتاً تدفین کے لیے بھیجنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن معقول ضرورت اگر ہو تو، ورنہ کیا ہے، باڈی کے ساتھ 20 آدمی جا رہے ہیں، 25 آدمی جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ 25 آدمی اگر جائیں تو اس مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچا اس کا؟ یہ تو ٹریول ایجنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا ایئر لائنز کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ 25 آدمیوں کے بجائے اس کی مناسب انداز سے تدفین کی جائے اور 20-22 آدمیوں کا جو خرچ بچ جائے وہ اس کے نام پر صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کر دیا جائے، اس کے لیے کہیں مسجد بنا دیں، کہیں مدرسہ بنا دیں، کہیں ٹیوب ویل کا انتظام کر دیں، تو یہ نیکی اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن یہ نیکی وہ ہوگی جس میں دکھاوا نہیں ہوگا، جس میں نام و نمود نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کلچر کو فالو کرتے ہوئے کیسی کیسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام سے شریعت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا جس میں غمی کے، خوشی کے سارے طریقے بتا دیے گئے، اور اگر دین پر ہم عمل کریں گے ہر صورت میں راحت، ہر صورت میں ثواب، ہر صورت میں خیر و برکت ہے۔ دین کو چھوڑیں گے ہر صورت میں پریشانی، ہر صورت میں ہمارے لیے زحمت اور مصیبت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں پہلی پرائرٹی، پہلی ترجیح قرآن و سنت کی تعلیمات کو دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایات دی، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور جیسے بات بتائی گئی، موت یہ اجل مسمى کبھی بھی آنے والی ہے، اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وقت جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، توبہ کر کے اصلاح اعمال کے ذریعے سے۔ ایک کی موت دوسروں کی اصلاح کا سبب بننا چاہیے، اسی لیے قبرستان کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ان کے لیے ہم دعا کر سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں، سبق حاصل کر سکیں کہ اس منزل سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Dear brothers and sisters, death is an absolute reality and everybody accepts this, regardless his faith or religion, that we are going to die. But the difference between Muslim and non-Muslim is that we believe that we are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about our life, this life, and about our deed, what we have did in this life. If we did something according to the teaching of Quran and Sunnah, we will get reward by Allah subhanahu wa ta'ala. But if we did something wrong, or if we engage in evil activities, we are going to get punishment by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to prepare for that moment. And death is like something ilmul ghaib. We don't know exactly time of death, when that will come, because this is only Allah subhanahu wa ta'ala's ilm. Only Allah Almighty, He knows that when we are going to die. And you can see in this dunya, many ill people, they may die in front of those who are in good health. And sometime young boy can die in front of his grandfather and grandparents, because death can come to young, to old, to male, to female, as Allah subhanahu wa ta'ala wants. And that's why Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has encouraged us to visit graveyard for two reasons. One, to do dua for them, ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for those who passed away. And second reason, we have to learn for ourselves. When we go to the graveyard, think for a while that I am going to die as well.
And what about my deeds? What about my practice? Is this according to the teaching of Quran and Sunnah? Or if there is anything to be correct, or if there is anything for tawbah, so this is time. So we have to do this before that ajal musamma will catch us. And also, my brothers, sometimes we don't make difference between Islamic Sharia and tradition. My brothers, tradition and culture can change from place to place, area to area, and even from village to village. While our Sharia is universal, suitable for everyone, regardless his background. So we have to give priority number one for our Sharia, not tradition and culture. Whatever we want to do, we have to make sure that this is according to Islamic Sharia, according to the teaching of Quran and Sunnah. Like after death, many things we are doing which is not according to the teaching of Quran and Sunnah. Like for example, Salatul Janaza. How many of our respected brothers and sisters, they can pray according to Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salatul Janaza. Sometime maybe you are witness that Salatul Janaza, some people, they are praying within 2 minutes. And after Salatul Janaza, they are saying, do dua now. What is the reason of dua now? What is the benefit of this dua, ya akhi? Because Salatul Janaza itself source of dua. And you spend this within 2 minutes. Now after Salatul Janaza, you are asking for dua. And also when we visit after death, house of deceased person, so we are asking, do dua. Dua is not to make them happy. Dua is not for show off. Dua between me and Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we do dua for ourselves, we can ask for those brothers and sisters who passed away. Not in front of them. And sometimes they don't know why we are raising hand. And they don't know what we are saying in this dua. This is to make them happy, not to Allah subhanahu wa ta'ala. And also, my brothers, sometime, like according to Sunnah, after death, we have to feed them. We have to provide support for them because they are in this situation now. But our tradition is opposite, that they have to prepare food for ourselves. This is not according to Sunnah. And this is not only one time. After 3rd day and 10th day and 40th day, and then annually they have to prepare food for the name, by the name of Khatam. To whom we want to feed this? How we are going to eat this? So just we have to think about that. And if we want to do something, Sadaqah Jariyah, this is investment, and we are going to get benefit after death. And Sadaqah Jariyah, by spreading good knowledge, Sadaqah Jariyah, by our good children, if we try to make their tarbiyah properly according to the Quran and Sunnah. So if they do dua, so inshallah, parents, even after death, they are going to benefit because of this dua, because of his amal. But this is responsibility of parents. They have to try to make their children capable to do dua, capable to understand Islamic Sharia. So we have to make difference between Islamic Sharia and tradition, and give priority in every aspect of our life for Islamic Sharia. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.